میرا نام احمد ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور بڑی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ رہا۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سناؤں گا جس نے مجھے انسان بننے کا سبق دیا۔ میرے والد ایک محنتی آدمی تھے، دن رات کام کرتے لیکن ہمیں کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیتے کہ ہم پیچھے ہیں۔ والدہ گھر سنوارتی، کھانا پکاتی اور ہمیشہ ہمیں نصیحت دیتی رہتی کہ زندگی میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، سب کے اپنے مزاج، اپنی خواہشات۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن دل میں محبت ہمیشہ موجود رہی۔ میں خود تھوڑا جذباتی تھا، لیکن والدہ ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا، جذبات کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم انسان ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے۔ والد کی نوکری میں کمی آئی اور والدہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ ہم سب نے سوچا کہ یہ حالات ہمیں توڑ دیں گے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ خاندان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میری سب سے بڑی بہن سارا، جو ہمیشہ سب کے لیے فکر مند رہتی تھی، اس نے سب کو حوصلہ دیا۔ چھوٹی بہن نادیہ تھوڑی ضدی اور شرارتی تھی، لیکن وہ بھی خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ بھائی فیصل، جو تھوڑا شرمیلا اور پڑھائی میں اچھا تھا، ہمیشہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ سبق تھا جو میں نے بچپن میں سمجھا، لیکن زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے یہ سبق اور بھی مضبوط ہوا۔ یہ کہانی صرف میرے خاندان کی نہیں، بلکہ ہر گھرانے کی کہانی ہے، جہاں محبت، قربانی اور سمجھداری کے بغیر زندگی کا سفر نامکمل ہوتا ہے۔ گھر میں حالات کچھ بہتر نہ تھے، لیکن ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ والد کی نوکری میں کمی نے سب پر اثر ڈالا، لیکن والدہ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتی رہی۔ وہ کہتی تھیں، بیٹا، مشکل وقت سب کے لیے آتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں یا نہیں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی کچھ حصہ ڈالوں۔ میں گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا کام شروع کرنے گیا۔ کام زیادہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی آمدنی گھر کے لیے کافی تھی۔ والد نے مجھے دعا دی اور والدہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ قدم تمہارے اعتماد کی پہچان ہے۔ سارا ہمیشہ سب کی مدد کرتی۔ ایک دن نادیہ کے سکول میں ایک تقریب تھی اور سارا نے اسے تیار کرنے میں مدد کی۔ نادیہ بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے سوچا، یہی چھوٹی خوشیاں ہیں جو زندگی کو سہارا دیتی ہیں۔ فیصل نے اپنے امتحانات میں محنت شروع کی۔ میں نے اسے کہا، بھائی، وقت مشکل ہے، لیکن محنت کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔ فیصل مسکرا کر بولا، بھائی، آپ نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور محنت سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہم سب نے یہ سمجھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، گھر کا ماحول محبت اور تعاون سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑی قدر سے اپنایا۔ کبھی کبھار ہم سب ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنتے، پرانی یادیں یاد کرتے اور ہنستے، لیکن زندگی میں ہمیشہ خوشیاں برقرار نہیں رہتی۔ کچھ دن بعد ایک واقعہ نے ہمیں چیلنج کیا۔ والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ہسپتال جانا پڑا اور ہم سب پریشان ہو گئے۔ والدہ کے آنسو اور والد کی کمزوری نے سب کو صدمے میں ڈال دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی کتنی نازک ہے اور خاندان کی محبت کتنی ضروری۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ عہد کیا کہ جو بھی ہو، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ میں نے سوچا کہ یہ سبق جو والدین ہمیں دیتے ہیں، وہ صرف لفظ نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں عمل کرنے والا سبق ہے۔ والد کی طبیعت کے خراب ہونے کے بعد گھر کا ماحول کچھ دباؤ والا ہو گیا تھا۔ ہم سب فکر مند تھے اور ہر کسی نے اپنی ذمہ داری بڑھا دی۔ میں نے کام زیادہ کرنا شروع کر دیا تاکہ والد کی دوا اور ہسپتال کے اخراجات پورے ہوں۔ سارا نے گھر کی دیکھ بھال سنبھالی اور نادیہ اپنے سکول کے کام کے ساتھ گھر کی مدد بھی کر رہی تھی۔ لیکن ایسے وقت میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دلوں کو دکھ دے سکتی ہے۔ ایک دن فیصل نے مجھ سے کچھ کہا جو میں نے غلط سمجھ لیا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے ناراض کر دیا۔ فیصل بھی چپ ہو گیا۔ والدہ نے آ کر ہمیں سمجھایا، بیٹا، جذبات میں آئے بغیر بات سمجھو، ورنہ محبت کمزور ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے دلوں پر اثر کر گئی۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ حالات سخت ہیں، لیکن ہمارے بیچ کی محبت اور سمجھداری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے فیصل سے معافی مانگی اور وہ بھی مسکرا کر بولے، بھائی، ہم سب ایک ہیں۔
غلط فہمیوں سے گھر ٹوٹتا نہیں، بس بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی دوران والد کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ یہ وقت ہمیں یہ سبق دے گیا کہ زندگی میں صبر اور محبت دونوں ضروری ہے۔ ہم نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا عہد کیا۔ ایک دن نادیہ نے کہا، بھائی میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دن باہر کہیں جائیں تاکہ سب خوش رہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب والد بہتر ہو جائیں تو ہم سب کہیں جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر گئی۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی صرف مسائل نہیں بلکہ چھوٹی خوشیوں اور محبت بھری باتوں سے بھی سنورتی ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب میں نے محسوس کیا کہ خاندان صرف ایک چھت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دلوں کی طاقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، والد کی صحت میں بہتری آئی، لیکن اب گھر پر ایک اور مسئلہ نمودار ہوا۔ والد کی کم آمدنی کی وجہ سے ہمیں بڑے فیصلے کرنے پڑے۔ گھر کے خرچ اور بچوں کی پڑھائی کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن والد نے مجھ سے کہا، بیٹا تم سب کی ذمہ داری لے لو۔ میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ یہ میں نے محسوس کیا کہ والد نے اپنی تکلیف اور فکریں چھپا کر بھی ہمارے لیے سوچا ہے۔ اسی دوران سارا کی زندگی میں بھی ایک مشکل آئی۔ اس کے کام کے سلسلے میں شہر میں کسی موقع کا انتظار تھا، لیکن وہ گھر چھوڑنے سے خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، او بہن تمہیں اپنی زندگی جینے کا حق ہے، ہم سب سنبھال لیں گے۔ سارا نے میری بات پر اعتماد کیا اور شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک چھوٹی قربانی تھی، لیکن اس نے گھر کی طاقت کو اور مضبوط کیا۔ نادیہ بھی اپنی پڑھائی میں مزید محنت کرنے لگی کیونکہ اسے علم تھا کہ وہ گھر کے لیے بھی کچھ کر سکتی ہے۔ فیصل نے بھی اپنے امتحانات میں زیادہ محنت شروع کی اور میں نے کام کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری پوری کی۔ ایک دن والد نے ہمیں سب کے سامنے کہا، بیٹا میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے ہے۔ یہی اصل دولت ہے۔ یہ باتیں ہم سب کے دلوں کو چھو گئیں۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی میں پیسہ، کام اور مشکلات تو ہیں، لیکن خاندان کی محبت اور قربانی سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی دن میں نے ایک سبق سیکھا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ مشکل حالات میں خاندان کا ساتھ اور محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ والد کی صحت بہتر تھی، بچے پڑھائی اور کام میں محنت کر رہے تھے اور گھر میں خوشیاں دوبارہ آ رہی تھیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں رہتی۔ ایک رات جب میں دیر سے کام سے واپس آیا، میں نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عجیب سا ماحول ہے۔ دروازے بند تھے لیکن روشنی جل رہی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ سارا اپنے کمرے میں فون پر کچھ بات کر رہی تھی، لیکن اس کے انداز میں کچھ راز چھپا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بہن کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ سارا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بس کچھ کام کی بات ہے، فکر نہ کرو۔ اور لیکن دل میں ایک غیر یقینی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ کچھ تو غلط ہے۔ اگلے دن ہمیں گاؤں میں خبر ملی کہ والد کے کام کی جگہ پر کچھ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک بندہ والد کے خلاف کچھ غلط خبریں پھیلا رہا تھا۔ والد پریشان ہو گئے اور گھر کا ماحول دوبارہ دباؤ میں آ گیا۔ اسی دوران فیصل نے بتایا کہ نادیہ نے سکول میں ایک اہم چیز چھپائی ہوئی تھی جو اگر سامنے آ گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتی تھی۔ میں نے سب کو بلا کر کہا، اب وقت ہے کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھیں اور سب باتیں صاف کریں۔ کوئی راز غلط فہمی ہمارے خاندان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ وقت واقعی ایک امتحان تھا۔ سب نے اپنی باتیں شیئر کی، راز سامنے آئے اور ہم نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے راز اور چھپی باتیں بھی گھر کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ لیکن ایک ساتھ ہونے کا جذبہ اور ایک دوسرے پر اعتماد ہی وہ چیز ہے جو ہر مشکل کو شکست دے سکتا ہے۔ رات کے آخر میں جب سب سکون سے بیٹھے، میں نے سوچا، زندگی میں مسائل اور اسرار ہمیشہ رہیں گے، لیکن خاندان کا پیار، قربانی اور بھروسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ہمارا گھر صرف چار دیواری نہیں بلکہ ہمارے راز، محبت اور قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ پچھلے دنوں کی کشیدگی اور راز کے بعد گھر میں ایک نیا سکون آیا۔ والد نے سب کے سامنے کہا، بیٹا سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ مشکلات ہمیشہ رہیں گی، لیکن محبت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی سب سے بڑی دولت ہے۔ سارا نے اپنے راز کھول دیے اور ہم سب نے اسے سمجھا۔ وہ محض گھر کے لیے فکر مند تھی اور اس نے اپنے طریقے سے سب کا خیال رکھا۔
नादिया ने भी बताया कि स्कूल की छपी हुई बात महज एक छोटी सी गलत फहमी थी और सब ने हंसकर इसे मुआफ किया। फैसल ने अपने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और वालिद की सेहत मुकम्मल तौर पर बेहतर हो गई। हम सब ने महसूस किया कि हर मसला, हर राज, हर गलत फहमी सिर्फ इस वक्त तक अहम है जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामने की हिम्मत न करें। मैंने अपने दिल में सोचा, जिंदगी के हर मुश्किल लम्हे में खानदान का साथ सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत, कुर्बानी और समझदारी ही हमें मजबूत बनाती हैं। गांव के लोग भी हमारे खानदान की मेहनत और हौसले की मिसाल देने लगे। हम सब ने एक दूसरे से वदा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इसी दिन से घर में हर दिन खुशी और सुकून के साथ गुजरता। हम सब ने छोटी खुशियों की कदर करना सीखा, एक दूसरे के राजों को समझना सीखा और जिंदगी के हर लम्हे में मोहब्बत और कुर्बानी की अहमियत को महसूस किया। और मैं अहमद आज आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, राज छपेंगे और चैलेंजेस होंगे, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और दिल से प्यार करें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। सबक, खानदान का साथ सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलात और राज हर घर में आते हैं, लेकिन मोहब्बत और कुर्बानी से सब हल हो जाते हैं। छोटी खुशियां और एक दूसरे का ख्याल रखना जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। घर सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और भरोसे का मरकज है। यही वो पैगाम है जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।